اچھا، تو آج کے اس وضاحتی جائزے میں ہم ایک بہت ہی زبردست اور اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم ان خاص شرعی اصولوں کو ڈی کوڈ کریں گے جو امانتی معاہدوں میں رسک، گارنٹی اور فیس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ مطلب یہ جاننا واقعی بہت دلچسپ ہے کہ اسلامی مالیات کا نظام خطرات کو کیسے ہینڈل کرتا ہے اور وہ کون سی چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہیں جو اسے بالکل منفرد بناتی ہیں۔ چلیں اب سیدھا موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہمارا آج کا ایجنڈا کچھ یوں ہے: پہلے امانتی معاہدے اور اعتماد، پھر گارنٹی کا استثناء، اس کے بعد فیس کی ممانعت، چوتھے نمبر پر انتظامی اخراجات کی وصولی، اور آخر میں رجوع اور غیر رجوع گارنٹی۔ یہ مرحلہ وار خاکہ ہمیں بالکل کلیئر کر دے گا کہ شرعی لحاظ سے مالیاتی معاملات کو اصل میں کیسے مینج کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا حصہ امانتی معاہدے اور اعتماد۔ اسلامی مالیات میں خطرات کی شراکت کے ان بنیادی اصولوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر اس کھیل کے سارے اصول طے ہوتے ہیں۔ سمجھے کہ یہ پورے نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب ان امانتی یعنی فیڈیوشری معاہدوں کی اصطلاحات کو ذرا غور سے دیکھیں۔ چاہے وہ وکالہ ہو یا مضاربہ، یہ ایگریمنٹس بنیادی طور پر صرف اور صرف اعتماد پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ان میں طے شدہ یا فکسڈ پروفٹ کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، بلکہ یہ مشترکہ رسک پر چلتے ہیں۔ ایک 100% خالص اور ذاتی گارنٹی کا جو آئیڈیا ہے وہ دراصل ان امانتی شراکت داریوں کی بنیادی نوعیت کے بالکل ہی الٹ ہے۔ اب یہ پوائنٹ بہت کروشل ہے کہ ودیعہ، مشارکہ یا مضاربہ جیسے معاہدوں میں اگر کوئی فریق ذاتی گارنٹی مانگ لے یا کہے کہ کوئی سیکیورٹی گروی رکھواؤ، تو یہ شرعی لحاظ سے ان معاہدوں کی روح کے سراسر خلاف ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ہم رسک کو ہی 100% ختم کر دیں گے تو پھر امانت اور برابری کی شراکت کا تو سارا مقصد ہی فوت ہو جائے گا نا۔ ہمارا دوسرا حصہ ہے گارنٹی کا استثناء۔ اب یہاں آ کر ایک بہت ہی دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ایک طرف تو امانت کا یہ سخت اصول ہے کہ گارنٹی نہیں لی جا سکتی، لیکن دوسری طرف ہمارے ماڈرن مالیاتی اداروں کی یہ عملی مجبوری بھی تو ہے کہ انہیں اپنے خطرات یعنی رسک کو بھی تو کسی طرح مینج کرنا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ادارے شرعی اصولوں کی خلاف ورزی کیے بغیر خود کو غفلت اور بددیانتی سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو بھاری بھرکم قانونی اصولوں اور ہماری پریکٹیکل بزنس ریالٹی کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ ظاہر ہے ہم سرمایہ کاروں کا پیسہ کسی ایجنٹ کی لاپرواہی کی بھینٹ تو نہیں چڑھنے دے سکتے۔ تو کیا یہ سسٹم ہمیں کوئی سیفٹی نیٹ دیتا ہے؟ بالکل دیتا ہے، اور یہ اصول بہت ہی واضح اور دو ٹوک ہے۔ سسٹم برے عناصر کو پینلائز کرنے اور انویسٹمنٹ کو بچانے کے لیے ایک سخت طریقہ کار فراہم کرتا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر غفلت برتتا ہے، بددیانتی کرتا ہے یا طے شدہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو بس پھر ان مخصوص حالات میں نقصان کی بھرپائی کے لیے باقاعدہ گارنٹی طلب کی جا سکتی ہے۔ اور یہ چیز اس صورتحال کو شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ ایک ایجنٹ اپنی ذاتی حیثیت میں بھی گارنٹی فراہم کر سکتا ہے۔ اصول کے مطابق سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پرسنل گارنٹی ایجنسی کا معاہدہ ختم ہونے کے بعد بھی اپنی جگہ ویلڈ رہتی ہے اور اسے باقاعدہ قانونی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا حصہ فیس کی ممانعت۔ اب دیکھیں، جہاں گارنٹی کی کچھ خاص اور مخصوص حالات میں اجازت دی گئی ہے وہیں اس پر کچھ بہت ہی سخت مالیاتی پابندیاں بھی لگا دی گئی ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا حدیں مقرر کی گئی ہیں۔ اس اصول کی لاجک پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ قانونی لحاظ سے گارنٹی ایک نان کمپنسیٹری یعنی غیر منافع بخش معاہدہ ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ محض گارنٹی دینے کے عمل پر کوئی فیس چارج کی نہیں جا سکتی۔ گارنٹی کو کسی بھی صورت میں منافع کمانے کا ٹول نہیں بنایا جا سکتا، یہ بات بالکل کلیئر ہے۔ چوتھا حصہ انتظامی اخراجات کی وصولی۔ اب یہاں فوراً ایک بہت ہی لاجیکل سا سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر کوئی ادارہ گارنٹی دینے پر فیس لے ہی نہیں سکتا تو وہ اس کے کاغذات اور دیگر چیزوں پر آنے والے خرچے کیسے پورے کرے گا؟ تو سب سے اہم نقطہ فیس اور اخراجات کے درمیان یہ باریک سا فرق ہے۔ ایک جانب تو وہ ممنوعہ فیس ہے جسے لینا منع ہے، اور دوسری جانب انتظامی اخراجات ہیں۔ یہ نظام پریکٹیکلی ان اصل اور ٹھوس اخراجات کو ریکور کرنے کی اجازت ضرور دیتا ہے جو واقعی پیپر ورک یا دیگر جائز مدات میں خرچ ہوئے ہوں۔ یہ کتنا محتاط اور بیلنسڈ اپروچ ہے کہ فیس کے نام پر استحصال کو بھی روک دیا اور جائز اخراجات کی تلافی کو بھی یقینی بنا دیا۔ پانچواں اور آخری حصہ، رجوع بمقابلہ غیر رجوع گارنٹی۔ اب ہم اس جائزے کے بالکل آخری حصے کی طرف آ گئے ہیں۔
اس لیگل فریم ورک میں تسلیم شدہ ذاتی گارنٹی کی 2 اہم کیٹیگریز کو سمجھنا بہت ہی اہم ہے۔ اب ان اقسام کے بارے میں جو چیز واقعی کمال کی ہے وہ ان کا پریکٹیکل بزنس استعمال ہے۔ پہلی صورت یعنی رجوع گارنٹی میں ضامن مقروض کی ریکویسٹ پر گارنٹی دیتا ہے، اس لیے وہ بعد میں اس سے وہ رقم واپس مانگنے کا پورا قانونی حق رکھتا ہے۔ جبکہ دوسری صورت جسے غیر رجوع گارنٹی کہتے ہیں، اس میں اگر کوئی تھرڈ پارٹی اپنی مرضی سے مقروض کی رضامندی کے بغیر ہی گارنٹی دے دے تو وہ بعد میں مقروض پر کلیم نہیں کر سکتا۔ یہ قانونی تقسیم ہماری جدید بینکاری میں بہت گہرے اثرات رکھتی ہے۔ تو آخر میں ذرا اس بنیادی سوال پر غور کریں، جب گارنٹی دینے کے عمل سے منافع خوری کو بالکل ہی نکال دیا جائے اور اسے خالصتاً امانت اور تحفظ تک محدود رکھا جائے تو کیا اس سے مالیاتی نظام کے کریش ہونے کے خطرات کم نہیں ہو جاتے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے اور مروجہ مالیاتی نظام کے حوالے سے ایک نیا زاویہ دیتا ہے۔ اس وضاحتی جائزے کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ اس اہم موضوع پر اپنی کھوج کو ضرور جاری رکھیے گا۔